السلام علیکم دوستوں، آپ کو میرے چینل ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو روزہ رکھنے کے طبی فوائد کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز و تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکا رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے، تاکہ اس سے ان غریب اور نادار لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو سکے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اس سے دیرپا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے کیا فوائد بتاتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، غذا کا کام دینے والی اجزاء کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وزن گھٹتا اور چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج۔ رمضان المبارک صرف انسان کی روحانی تطہیر کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادات کی مشق سے انسانی جسم کو بھی بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انتظام۔ روزہ رکھ کر جب ایک انسان 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والا اس کا نظام ہضم رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے اور یوں جسم میں موجود غذا کا کام دینے والے اجزاء کے انتظام کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ وزن گھٹتا ہے اور چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنی کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اس قسم کی دیگر کھانے سے گریز کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی چربی گھل کر جسم کو توانائی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں چربی گھلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی کمزوری یا تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کولیسٹرول لیول میں کمی۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ UAE میں امراض قلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دل کی دیگر بیماریوں کا خدشہ بھی انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ۔ ماہ سیام کے دوران روزہ رکھنے اور عبادات کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بھی بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں اور یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ ان معمولات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہیں، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں۔
15वें रोज़े के बाद आप देखते हैं कि जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है, निज़ाम हाज़मा की मरम्मत हो चुकी है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का भी इखराज हो चुका है और बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस माह मुक़द्दस के दौरान ख़ुद को रब करीम की इबादत और हम्द सना के लिए वक्फ़ कर दें, क्योंकि वही है जो हमसे ज़्यादा जानता है और हर हाल में हमारा भला चाहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। शुक्रिया।